اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 رکوع ہمارے مطالعہ میں ہیں۔ کل ہم نے تو آج جو رکوع ہے ہمارے سامنے یہ بہت ہی اہم ہیں، اس میں کچھ مباحث اور کچھ موضوعات جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو اس میں ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، یعنی تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے تو ذکر ہے 4 شادیوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو شادیاں ہیں وہ آپ کی 12 ہیں۔ 2 ازواج وہ وفات پا گئی تھیں، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ ان کا نام آتا ہے۔ یہ دوسری آپ کی زوجہ ہیں جن کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، اور آپ کے وصال تک 10 خواتین آپ کے حلقہ زوجیت میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں۔ ایک حضرت ماریہ قبطیہ ہے، اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ یہ ملک یمین کے تحت تھیں، ملک یمین کے تحت۔ اور یہ ان 2 رکوعوں کے موضوعات ہیں۔ ویسے تو ہر آیت اپنی جگہ موضوع ہے، ایک مضمون ہے، اور لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہر آیت کے حوالے سے جو بھی اس کا پس منظر ہوگا میں وہاں پر بیان کروں گا۔ رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو برابری کے ساتھ ان کی صفات کو بیان کیا ہے، برابری کے ساتھ۔ یعنی اللہ پاک نے اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، عفت، ذکر اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صفات کو بیان کیا ہے۔ اور ان المسلمین والمسلمات، یعنی بے شک مومن، مسلم اور مسلمات، یعنی مرد اور عورت دونوں کا ذکر کٹھے یہاں پر کیا ہے۔ اور پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دین کا مرکز اور محور بنایا کہ وہاں سے دین پھر آگے پھیلا۔ اور خاص طور پر 4 ازواج کا اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، 4 ازواج کا۔ ایک حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور حضرت ام سلمہ، اور غالباً چوتھی حضرت سودا۔ ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو دین ہے وہ ان کی طرف سے زیادہ پھیلا، زیادہ انہوں نے دین کی خدمت کی، باقی تو تمام ازواج نے کی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشانہ تھا، جو آپ کا گھر تھا، جو آپ کا بیت تھا، وہ دین کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور دین کی خدمات کا مرکز تھا۔ وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جو مسلمان مرد ہیں یا مسلمان جو عورتیں ہیں ان کو مشترکہ طور پر ان کا ذکر کر دیا، بتا دیا کہ اسلامی معاشرے میں یا معاشرت میں یا اجتماعیت میں دونوں مشترکہ کردار ادا کرتے ہیں۔
सूरत तौबा का। अस्सलाम वालेकुम अमानत भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी एक मिनट जी। सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़िक्र फरमाया कि जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं ये एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, नेकी में एक दूसरे का ताउन करते हैं और बुराई में एक दूसरे को रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, यानी जो नेकी के काम हैं उनमें वो मिल जुल कर हिस्सा लेते हैं। ये सूरत तौबा में है। और इसी तरह मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इनका भी जो ज़िक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो ये बता दिया कि ये भी एक दूसरे की मदद और ताउन करते हैं, लेकिन बुरे कामों में एक दूसरे की मदद और ताउन करते हैं, अच्छे कामों में नहीं ताउन करते। इसलिए इस रुकू का जो आगाज़ होता है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत दोनों को मुश्तरका तौर पर दोनों का ज़िक्र किया। यानी इससे ये बात समझ आती है कि दोनों माशरे में, ख़ानदान में बराबरी की सतह पर अपना किरदार अदा करते हैं। माशरे को संवारने में, बेहतर करने में, उसकी इस्लाह में ये दोनों का किरदार मुश्तरका है। कुरान ने इसको बयान कर दिया। हाँ, कहीं पर अगर अज़वाज मुतहरात को अगर कहा गया कि आप घर में बैठ जाएं और ये फरमाया कि भाई ये आपके लिए अहकामात हैं, तो ये ख़ास अहकामात हैं अज़वाज मुतहरात के लिए। या फिर ये होता है कि कोई एमरजेंसी सूरत हाल होती है, एमरजेंसी सूरत हाल होती है, तो वहाँ पर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास अहकामात हालात के मुताबिक फिर देते हैं। लेकिन ये जो अब मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ ये वो हालात हैं कि जो नॉर्मल हैं, आम हालात में, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी में मुसलमान मर्द और औरत दोनों मुश्तरका तौर पर और बराबरी के साथ माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते हैं। और ये सिफ़ात आप दोबारा सुन लीजिए। फरमाया इस्लाम, ईमान, कुनूत से मुराद यानी इताअत है, सिद्क सच्चाई, सब्र, खुशू। ये खुशू से मुराद यही है कि इंसान में के तबीयत में, उसके मजाज में कह लीजिए कि इतना झुकाव हो कि अल्लाह की बारगाह में वो जब खड़ा होता है। कुरान पाक ने ख़ास तौर पर नमाज के हवाले से खुशू का ज़िक्र किया है। तो खुशू भी एक कैफ़ियत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जो तज़ल्लुल पर मबनी होती है, यानी जो इनकिसारी पर और इज्ज़ पर मबनी होती है, उसको खुशू कहते हैं। और फिर सदका है, फिर रोज़ा है, फिर इफ़्फ़त है, और फिर ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद बेशक इंसान तस्बीह पर करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह के किसी इस्म को बोले, लेकिन ये बात याद रखे कि इस तस्बीह को, इस ज़िक्र को जो ज़ुबान से इंसान करता है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी इंसान अपने अमल से कभी अल्लाह के ज़िक्र को जुदा ना करे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह को याद तो किया जा रहा है, जैसे ही अल्लाह की याद ज़ुबान से बंद हुई तो फिर अमल बिल्कुल उसके बरक्स हो गया। तो अल्लाह को याद रखना, याद करने का जो कहना है यहाँ पर, उसका मकसद ये है कि अल्लाह हर वक्त तुम्हारी याद में रहे, तुम्हारे जहन में रहे, तुम्हारे दिल में रहे, यानी तुम्हारा दिल, तुम्हारा बातिन उसकी याद से आबाद रहे। तो जब ये कैफ़ियत इंसान पर होती है तो फिर उसकी जो अमली ज़िंदगी और माशरती और समाजी ज़िंदगी होती है वो फिर उसके बरअक्स नहीं होती, जो वो अपनी ज़ुबान से बैठा हुआ एक ख़ास वक्त में कलिमा पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर जब ज़िक्रुल्लाह की बात की जाती है तो ज़िक्रुल्लाह से मुराद यही होता है। यानी ये दो चीज़ें जुदा नहीं की जा सकती कि आप तस्बीह पे बैठे अल्लाह का नाम पढ़ रहे हैं, या हाथ पे उंगलियों पे पढ़ रहे हैं, या अपनी ज़ुबान से अल्लाह की किसी सिफ़त को याद कर रहे हैं, और फिर जब वो सिफ़त की एक ख़ास मिक़दार आपने अदा कर ली तो उसके बाद फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही दूसरे नहज पर और दूसरे रुख पर आ गई। ये नहीं है बात। यानी अल्लाह की याद भी है और फिर हर वक्त अल्लाह की याद है, अल्लाह आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में आपके रही। ये असल में ज़िक्रुल्लाह इसको कहते हैं। अच्छा, फिर जो मसला, एक और अहम मसला जो मैं ज़िक्र करना भूल गया, वो ये कि हज़रत ज़ैनब बिनते जहश
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے نکاح فرمایا یہ رسول اللہ کا 5واں نکاح بنتا ہے، اور ایک طرف قرآن میں 4 کا ذکر ہوا، اب منافقین نے صرف ایک مسئلے پہ نہیں 2-3 مسئلوں پہ شور مچایا اور سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت زید بن حارثہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کو بیٹا بنایا اور بیٹے کی متعلقہ سے یا بیوی سے نکاح کر لیا۔ ایک تو یہ عرب کے جو رسوم و رواج تھے اس کے برعکس ہوا، اور دوسری صورت جو یہاں پر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں جی مومنوں کے لیے تو 4 شادیوں کا ذکر ہے اور خود یہ 5ویں بھی کر رہے ہیں۔ یعنی جب انسان ایک چیز کو منفی انداز سے لیتا ہے تو پھر اس کے جو وہ مفہوم نکالنا چاہے وہ نکال لیتا ہے، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف تو کہتے تھے ان شانیہ کا هو الابتر، کہ اللہ پاک نے کہا کہ اے محبوب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا یہ بے اولاد ہو کر یہ مریں گے، بے اولاد ہو کر یہ مریں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ان سے ہیں یہ جب وفات پا جائیں گے تو ان کی نسل ہی ختم ہو جانی، اس لیے کہ بیٹا کوئی نہیں ہے ان کا پیچھے، جب ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا معاملہ ختم ہو گیا، تو بعد میں ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، دین بھی ختم ہو جائے گا، سارا کچھ مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرے جو دشمن ہیں یہ ابتر ہوں گے، یعنی یہ ناکام ہوں گے، یہ بے نام و نشان ہوں گے۔ اب ان کا ایک اعتراض یعنی یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا اچھا دوسری طرف جب حضرت زید بن حارثہ نے نکاح طلاق دی، رسول اللہ نے نکاح کیا، اب ادھر شور مچانا شروع کر دیا، دیکھیں جی بیٹا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے تو بے نام و نشان ہو جائے گا معاملہ۔ اور اب جو معاملہ ہے ادھر جب حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی، رسول اللہ نے نکاح کیا تو پھر شور مچا دیا کہ دیکھیں جی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، متعلقہ سے شادی کر لی۔ اچھا اب 5واں نکاح جو ہے وہ بھی قابل اعتراض ہوا، اس پر بھی شور شرابہ کہ جی مومنین کے لیے دوسروں کے لیے تو 4 شادیاں، اپنے لیے دیکھو جی اب یہ 5ویں شادی ہو رہی ہے، 5واں نکاح ہو رہا ہے۔ اس کا بھی جواب یہاں پر دیا گیا۔ اور پھر خاتم النبیین، یہ جو خاتم لفظ استعمال کیا، خاتم لفظ نہیں استعمال کیا، یعنی اس کا مطلب جون سا ہے سیل ہے، SEAL، یعنی بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی، بند کر دیا اس کو کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ تورات اور انجیل کو اگر آپ پڑھیے الہامی کتب کو تو آپ دیکھیں گے کہ جو نبی آیا وہ اپنے اگلے نبی کی بشارت دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی، حضرت عیسیٰ کی بشارت حضرت یحییٰ نے دی۔ حضرت یحییٰ جب جیل میں تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا وہ نبی آ گیا جو میرے بعد آنا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہاں اب وہ نابینا جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو اپاہج ہیں وہ اب اپنے پاؤں پر چل رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا نبی رسول آ گیا ہے۔ حضرت یحییٰ اسی پر مطمئن ہو گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بشارات موجود ہیں کتابوں میں، اور جن مقامات پر قرآن میں آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں وہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کے ماتات مفسرین کرام نے تورات انجیل وغیرہ کے بڑے حوالے دیے ہیں، اور آپ ان مقامات پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو یہ باتیں پوشیدہ ہرگز نہیں ہیں، آپ بہت سے اسکالرز ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں انہوں نے بڑے حوالوں کے ساتھ یہ بات بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیٹ پر موجود ہے سارا مواد، کتب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی اور آسمانی بادشاہت قائم ہونے کی بشارت دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کی بھی بشارت نہیں دی، یعنی کوئی ایک روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے کہ دین 2 شکلوں میں، ایک قرآن میں اور ایک سنت میں، اور ہم جب سنت کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید بھی سنت سے ہم تک پہنچا، یعنی یہ تواتر ہے اور یہ تہذیبی روایت ہے کہ جو امت کی 1400 سال سے چل رہی ہے، قرآن مجید ہم تک پہنچا۔
میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نماز 5 وقت جو ہے اس کے جو اوقات ہیں یہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائج فرمائے امت میں اور صحابہ میں، پھر وہ عملی طور پر ہم تک پہنچے، ہم اس طریقے سے نماز اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ تو اگر حدیث میں کسی روایت میں خبر واحد سے اگر ہمیں یہ بات اگر پتہ نہ بھی چلتی، یعنی اس کا کوئی ذکر نہ ہوتا، تو سنت جو امت میں تواتر کے ساتھ رائج ہے یہ بھی ایک دین ہے، تو جس سے 1400 سال میں یہ بات امت میں رائج تھی ہے اور رہے گی قیامت تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول آپ پیغمبر ہیں۔ اور پھر خاص طور پر اس آیت کریمہ نے اس بات کو ثابت کر دیا اور بیان کر دیا، ختم ہو گئی بات، خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور بلاکہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں خاتم ہیں آپ۔ اور جو شادی و نکاحوں کے حوالے سے ہے اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں وہ کوئی یعنی عام مقصد کے لیے نکاح نہیں تھے، یعنی جیسے نکاح کیا جاتا ہے اپنی ایک ضرورت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے وہ دینی مقاصد تھے، وہ مصلحت دین تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد پر ہی سارے نکاح فرمائے، وہ میں بیان کر دوں گا اور بتا دوں گا آپ کو کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ قرآن نے خود اس بات کو بیان کر دیا، ایک صورت بیان کی کہ ملک یمین کی صورت ہے، یعنی کہ جیسے آپ غزوہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر جو خواتین مال غنیمت میں ساتھ آئیں، بچے آئے، عورتیں آئیں، مرد آئے، اب ان عورتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح فرمایا۔ مثال کے طور پر غزوہ بنی المستلق میں جب وہ برپا ہوا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ اب غزوہ بنی المستلق جو قبیلہ ہے اس کے سردار کی آپ صاحبزادی ہیں، حضرت جویریہ، ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ یہودیوں کے خاندان کی ایک بڑی خاتون تھیں، غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے ان سے نکاح فرمایا۔ ماریہ قبطیہ، یہ مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی، آپ نے ان سے بھی نکاح فرمایا۔ یعنی ایک یہ صورت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ ملک یمین ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ جو خاندان ہیں ان کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جو ایک عرب کے معاشرے میں داماد کا ایک مقام تھا یا خیال کیا جاتا تھا، تو جس طرح مثال کے طور پر حضرت حبیبہ سے جب رسول اللہ نے نکاح فرمایا، یہ آپ کی چچا زاد بنتی ہیں۔ چچا زاد سے جب آپ نے نکاح فرمایا حضرت حبیبہ سے، تو حضرت حبیبہ جو ہیں، حضرت حبیبہ سے جو آپ نے نکاح فرمایا، حبیبہ حضرت سفیان کی صاحبزادی ہیں، اور سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت سفیان نے اس نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی کہ دب کر پھر رہے۔ ایک یہ حضرت حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا، اور اسی طرح میں پہلے بیان کر چکا کہ حضرت سودا سے بالکل ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل حضرت سودا سے نکاح کیا، اور ہجرت سے 3 سال قبل ہی حضرت عائشہ سے نکاح کیا، اور رخصتی 1 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو پہلا سال تھا حضرت عائشہ کی تب رخصتی ہوئی، اور پھر 3 ہجری میں حضرت حفصہ سے نکاح ہوا، اور اسی طرح پھر حضرت سلمہ سے نکاح ہوا اور دیگر ازواج سے، یعنی کہ 5 ہجری تک آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً 5ویں خاتون حضرت زینب بنت جہش ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ ترتیب بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ آخری جو صورت ہے وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مقام پہ بیان کیا ہے کہ جو عورت خود کو ہبہ کر دیتی ہے،
یعنی پسند کرتی ہے اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو رسول اللہ کے نکاح میں دینا چاہتی ہے اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے، تو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے اس حوالے سے نکاح فرمایا اور بڑی سفارش سے نکاح فرمایا حضرت میمونہ سے، اور ان کا حق مہر بھی ادا کیا۔ تو یہ کل تقریباً 12 نکاح بنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ پہلے وفات پا گئیں، اور باقی جو 10 خواتین ہیں، 10 خواتین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تادم وصال یہ رہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، اور بعض مسائل ہم وہاں پر واضح کر دیں گے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچائی دکھانے والے مرد اور سچائی دکھانے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عجز اختیار کرنے والے مرد اور عجز اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ فروج اور فرج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر کے بالوں سے لے کر ناخن، پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دینا، اپنی نگرانی کرنا، یہ در حقیقت یہ مقصود ہوتا ہے۔ یعنی فرج کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا، حضرت مریم کے حوالے سے اللہ پاک نے التی احسنت فرجہا فرمایا، وہاں پر فرج کا یہی مطلب ہے کہ حضرت مریم نے ہر حوالے سے اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو یاد کرنے والے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے بڑا اجر۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسول امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو پھر وہ اپنے لیے اپنے معاملے میں پھر کوئی اختیار سمجھیں، یعنی پھر کوئی انہیں اس معاملے میں اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی میں پھر نکل گیا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب اس سے آگے حضرت زینب سے جو نکاح ہوا اس کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اسے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے جس پر انعام کیا، یعنی حضرت زید بن حارثہ، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک لے، رہنے دے اپنے پاس، واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یہ اس لیے آپ فرما رہے تھے کہ مزید مدینہ کے معاشرے میں بدمزگی نہ پیدا ہو، اشتعال نہ پیدا ہو، اسکینڈلائز نہ کیا جائے، صورتحال کو بگاڑا نہ جائے۔ آپ کی یہ خواہش تھی، کیونکہ منافقین نے طوفان برپا کر دینا تھا۔ ایک تو پہلے ہی انہوں نے طوفان برپا کیا ہوا تھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں وہ کہتے حضرت زینب کو کہ دیکھو کہ ایک غلام کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا، اور حضرت زید نے بھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کہ تتفضل علیہ لشرفیہا، کہ یا رسول اللہ کہ ان میں اپنے خاندان
کا جو شرف ہے نا، جو ترجیح ہے اور ایک بالادستی ہے، اس کا احساس ان کے اندر موجود ہے، حضرت زینب کے اندر۔ یہ ان کی حضرت زید کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور حضرت زینب کا واقعی یہ احساس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ منافقین، منافقات، ہر طرح کے لوگ آ کر حضرت زینب کو کہتے بھی تھے، دیکھو کہ تمہارا نکاح جو ان سا ہے وہ ایک غلام سے کر دیا۔ ادھر جب نکاح ختم ہوا، حضور نے نکاح کیا، تو پھر شور مچا دیا کہ اب زید بن حارثہ آپ کے بیٹے تھے اور بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، ادھر یہ شور مچا دیا۔ یعنی کسی طرح بھی جس نے اعتراض کرنا ہو، جو معترض ہو، جس نے کوئی کیڑے نکالنے ہوں، باتیں کرنی ہوں، تو اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں، بڑی حجتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ منافقین نے ہر موقع پر، حالانکہ اگر آپ دیکھیے کہ ان کا اعتراض، آنے والا اعتراض پہلے اعتراض کے مقابلے میں ہوتا تھا، یعنی اس کے تضاد میں ہوتا تھا، لیکن وہ دلیل کی بات تو نہیں سمجھتے تھے نا۔ تو ایک اعتراض کے بعد دوسرا اعتراض، پھر تیسرا اعتراض، کسی طرح بھی سانس نہیں لینے دینی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا، انعم اللہ علیہ ونعمت علیہ، اللہ نے انعام کیا زید پر اور تو نے بھی انعام کیا۔ اللہ کا انعام یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، حلقہ اسلام میں شامل ہوئے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے انسان کے لیے، اسلام اور ایمان۔ اور دوسری نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی، اپنا بیٹا بنا لیا۔ یعنی غلام کا عرب کے معاشرے میں کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا، کیا حیثیت تھی، لیکن آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور جب بیٹا نہیں بنایا تھا اس وقت بھی اتنا اخلاق اور اتنی محبت اور حسن سلوک تھا کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ بھئی ان کو روک لو، اپنی بیوی کو نہ جانے دو، طلاق مت دو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپاتے تھے جو آپ کے دل میں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ یعنی اس وقت واضح بات ہے کہ انسانی طبیعت ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال تھا کہ بھئی یہ پہلے اتنا کچھ بیان کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ منافق شور شرابہ کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے میں خام خواہ کی ایک ٹینشن پیدا کرتے ہیں، اس مسئلے سے تو مزید مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے آپ ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، اور پھر جب زید نے یعنی قطع تعلق کر لیا، یعنی وطرن کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلق توڑ دیا، جب ختم کر دیا، اس کا فیصلہ ہو گیا، تو زوجنا کہا، تو ہم نے پھر آپ کا اس سے نکاح کیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، کہ وہ اپنے جو منہ بولے بیٹے ان کی بیویوں کے معاملے میں انہیں کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، یعنی کہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے طلاق دے دی یا وہ بیوہ ہو گئی، تو وہ پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ خام خواہ کی جو تنگی ہے معاشرے میں پیدا کر دی گئی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اور یہ بھی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ یہ آخری جو رسم بد تھی عرب کے معاشرے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کے بعد نبی آئے گا تو پھر وہ اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی طرح مسائل کو حل کیا، جو معاشرے میں رسوم اور بدعات تھیں ان کا خاتمہ کیا، آنے والے نبی کا انتظار کیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھی رسم بد کو آپ نے اس کا خاتمہ کیا۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے قطع تعلق کر لیں، یعنی جب اپنے بیٹے، منہ بولے بیٹے جب اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیں، تو پھر جو منہ بولے باپ ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، اور نبی پر اس کے حوالے سے کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ اللہ کا قانون ہے پہلے سے ہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکاح فرمایا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی پیغمبر بھیجے جو رسم بد کو دور کرتے رہے، بدعات اور خرافات کا خاتمہ کرتے رہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ایک اندازہ جو ان سا ہے وہ ٹھہرایا جا چکا ہے، وہ مقرر ہے طریقہ۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے کسی سے مگر اللہ سے، وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے اور حفاظت کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی جو اللہ کے پیغمبر دنیا میں آتے رہے، ان کا ہمیشہ سے طریقہ یہی رہا کہ وہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے وہ ہمیشہ اللہ سے ہی ڈرتے رہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور نہیں محمد کسی کے بھی والد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر میں یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ دین دو صورتوں میں ہے، قرآن اور سنت۔ سنت بھی دین ہے۔ بہت سے معاملات ہیں کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے، لوگوں کو اس پر اشکال ہوا اور اس پر لوگ مشکل میں ہوئے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے اور کوئی صورت بھی دین کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے نماز کے اوقات کو بھی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ دوسری طرف امت کا 1400 سال سے عمل ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں جن میں امت نماز ادا کرتی ہے۔ امت کا جو عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائج فرمایا، عملی طور پر اللہ کے حکم کو، وحی کو رائج فرمایا اپنی امت میں، وہ بھی دین ہے۔ اس لیے لوگوں نے جب سنت اور حدیث کے کو فرق نہیں کیا اس میں، سنت اور حدیث میں، تو لوگ اس مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ حدیث کے معاملے میں ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سنت، نماز کے اوقات بھی سنت ہیں، قرآن دیکھیے یہ بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، یہ بھی سنت ہے کہ 1400 سال سے امت میں یہ چیز رائج ہے۔ پہلے دن سے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جنگ کا اعلان کیا اور ان کا کلا کما کیا، اس کے گروہ کا۔ یہ امت میں یہ طریقہ رائج رہا، تو اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا کہ خاتم النبیین، کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں آپ۔ اب اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے۔ اب میں نے اس پر آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا کہ کثرت سے یاد کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی یاد کو انسان اپنے دل میں، مسلمان اپنے دل میں بسائے، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرے، کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور جب انسان اللہ کو اپنے دل میں بساتا ہے اور کبھی بھی اللہ کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرتا اور کبھی بھی اس کی طرف سے غافل نہیں ہوتا، تو پھر انسان کے سب معاملات سنورتے چلے جاتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ خدا ہے، وہی ہے کہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے ملائکہ بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف تمہیں لے کر جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جس دن ملاقات ہوگی اس اللہ تعالیٰ سے تو پھر کیا ہوگا، اس دن پھر جو دعا ہوگی وہ سلامتی ہوگی، یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
جو سلام ہے، جو رحمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے یہی ہوگی کہ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ، کوئی خدشہ، کچھ نہیں ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے اجر کریم کو تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، خوشخبری دینے والا، مبشر بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا آپ کو، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اپنے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا، یعنی شاہد بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور قیامت کے دن آپ اس پر گواہ ہوں گے کہ آپ نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ مبشر ہیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں، یا جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ونذیرا، اور آپ ڈرانے والے ہیں، یعنی بتانے والے ہیں کہ یہ اعمال اگر کرو گے تو اس کے انجام یہ ہوں گے۔ داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے بھی ہیں اور سراج منیر بھی ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بشارت دے دے، بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے لیے، یعنی جو ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کر، ودع اذاہم، اور ان کے ایذا کی، تکلیف کی بھی پرواہ نہ کر، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں مس کرو، تو فما لکم علیہن من عدۃ، تو پھر ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، کہ تم ان کو شمار کرو، یعنی نکاح ہوا لیکن مس نہیں کیا اور اس سے پہلے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اب اگر حق مہر مقرر کیا گیا تو اس کا نصف ادا کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 37 اس مقام پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر حق مہر مقرر ہے تو آدھا، اگر حق مہر مقرر نہیں ہے تو پھر فرمایا فمتعوہن، تو ان کو سامان دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور خوبی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر اختتام بھی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ ہو اور اچھے انداز میں ہو جائے، یعنی فریقین کی کسی طرح بھی کوئی تذلیل یا توہین یا بے عزتی نہ ہو، اور خوبصورت طریقے سے ایک دوسرے سے کو الوداع کہا جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے جائز کر دیں آپ کے لیے آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جنہیں آپ نے حق مہر دیا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال یعنی جائز، یعنی جو پہلے آپ نے نکاح فرمائے، حضرت سودا، حضرت زینب جو وفات پا گئی، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور پانچواں نکاح جو آپ نے فرمایا حضرت زینب بنت جہش، جس پر شور ہوا، یہ اس کا جواب ہے۔ فرمایا کہ جن کے آپ نے پہلے حق مہر دے دیا جن کا، وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور آپ کے دایاں ہاتھ جس کے مالک ہوئے، اس سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کفار سے دلایا، جو آپ کو عطا کیا، وہ بھی آپ کے لیے حلال اور آپ کے لیے جائز ہیں۔ اور یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ جو جن کو ملک یمین کے تحت بیان کیا گیا، ان کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی،
ان کی حد اس لیے نہیں بیان کی گئی، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ملک یمین ہے، یعنی جنگ میں جو خواتین آئیں اور ان کو اپنے ماتحت رکھا گیا یا ریاست نے تقسیم کیا، تو وہ ان کی حد کیوں نہ رکھی گئی؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے کہ چونکہ جنگی حالات میں کوئی حد نہیں رکھی جا سکتی۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی عورتیں کس کی سرپرستی میں آ جائیں، کس کے ملک یمین میں ہوں، یہ تو حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب کفار و مشرکین بھی ستا رہے ہیں اور جب بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہیں، یا اس کے علاوہ اور دوسری صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، مختلف قبائل جو ان سے ہیں وہ اسلام کو مٹانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے جنگی حالات میں ملک یمین کی تعداد کو متعین نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ملک یمین کی تعداد کو متعین اور مقرر نہیں کیا گیا، لیکن ازواج کی تعداد کو مقرر کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری صورت بیان کی گئی، فرمایا ما مالکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور تیرے دایاں ہاتھ جس کے مالک ہوئے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے یعنی جنگ سے جو آپ کو دلایا، یہ دوسری صورت۔ تیسری فرمایا کہ یہ بھی حلال ہے آپ کے لیے وبنات خالکا، کہ جو آپ کے خال کی بیٹی، یعنی جو آپ کے وبنات امی کا، جو آپ کی چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتی کا، اور جو آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالی کا، اور جو آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اب حبشہ میں وہاں پر ایک خاتون تھی، غالباً وہ حضرت حبیبہ ہی آتی ہیں، کہ جن کا نکاح عبید اللہ کے ساتھ ہوا۔ عبید اللہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب وہ ادھر گئے، ادھر جا کر وہ نصرانی ہو گئے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ حضرت حبیبہ نے کئی سال وہاں پر اذیت، تنگ دستی اور تکلیف کے گزارے، لیکن اسلام نہیں چھوڑا حبیبہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح شاہ حبش نے وہاں پر حبشہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو یہ حبیبہ ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، گویا کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہوا۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومنہ عورت، ان وہبت نفسہا، کہ جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے، اپنے آپ کو بخش دے نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی ارادہ کرے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، تحقیق ہم نے جانا جو ہم نے فرض کیا ان پر، یعنی مومنین پر، ان کی بیویوں میں سے، اور وہ جو ان کے دانے ہاتھ مالک ہوئے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ یعنی مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، ایک بیان کیا کہ جو انہوں نے نکاح کیے، یعنی 4 کے حوالے سے جو بیان کر دیا وہ ہو گیا، یا ما ملکت ایمانہم، وہ بھی ان کے لیے بیان کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ صورت کو جو حالات تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ صورتیں ہیں کہ جن میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے اس طرح کی پابندی کوئی نہیں تھی۔ ترجی من تشاء منہن، اور اب آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جسے چاہیں پیچھے کر دیں، وتوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں اپنے پاس آپ جگہ دیں۔ اب یہ در حقیقت وہ جو مصلحت دین ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو بھی اٹھا لیا کہ آپ اپنی ازواج میں اس طریقے سے چلیں کہ آپ ان کے ساتھ مساوی سلوک کریں، آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل فرمایا۔ یعنی عدل کا یہ عالم تھا کہ اپنی زندگی کے جو آخری ایام تھے ان میں آپ نے باقاعدہ ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ نے پھر اسٹے فرمایا، وہاں پر آپ مقیم ہوئے۔ حضرت سودا جو بوڑھی خاتون تھیں، انہوں نے اپنا دن بھی حضرت عائشہ کو دے دیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس اجازت کے باوجود بھی آپ نے عدل فرمایا، لیکن یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اور آپ کے جو مقاصد ہیں یہ عام مردوں سے، عام مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ عام مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اولاد کی خاطر انسان کرتا ہے، یا انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے اس کی خاطر کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کر دیا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ سے 15 سال بڑی ہیں۔ اچھا، 15 سال بڑی ہونے پر اختلاف ہے، آپ اس اختلاف کو ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ نے نکاح فرمایا، اور 25 سے لے کر 53 سال تک یا 50-51 سال تک آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے پھر دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسان کی ایک نوجوانی اور ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے، اگر نکاح کرنا ہوتا تو آپ اس عمر میں فرماتے، اگر ایک مرد ہونے کے ناطے اپنے نفسیاتی تقاضوں کے مطابق نکاح کرنا ہوتا تو پھر آپ اس عمر میں نکاح فرماتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال سے لے کر تقریباً 53 سال تک آپ نے ایک خاتون کے ساتھ آپ نے زندگی بسر فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت سودا سے، وہ بھی ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، یعنی اتنی بڑی عمر کی خاتون تھی کہ انہوں نے آخر میں جا کر، یعنی مدینہ میں آپ نے اپنے دن بھی، اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی کہ میرا یہ دن حضرت عائشہ کے لیے۔ حضرت سودا، پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے حضرت حفصہ، وہ بیوہ خاتون، حضرت ام سلمہ، وہ بھی حضرت عائشہ، اس کا تعلق چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور پھر اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان خاتون تھی، ان سے نکاح اس لیے کیا تاکہ دین جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ ایک بیوہ خاتون ہے، ایک مطلقہ خاتون ہے، اور ایک نوجوان لڑکی ہے، خاتون ہے، فرق ہے دونوں کے ذہنی صلاحیت میں، سمجھنے میں، بات کو آگے پہنچانے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے اس لیے نکاح فرمایا، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی وہ صاحبزادی ہیں، دوست ہیں، ان سے تعلق داری بن گئی۔ حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تعلق بنا، اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا یہودی خاندان میں آپ نے نکاح فرمایا، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ سے بنی مستلق کی سردار تھے، سردار کی بیٹی تھی، ان سے نکاح فرمایا، باقاعدہ حق مہر ادا کیا، نکاح میں رکھا، اور باقاعدہ ایک اسٹیٹس اور ایک معیار کے ساتھ ان کو مقام اور مرتبہ دیا، اور اسی طرح دوسرے نکاح بھی آپ نے فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو پیچھے کر دیتے ہیں، کسی کو اب اپنے پاس جگہ دے دیتے ہیں، تو یہ اب آپ کر سکتے ہیں۔ اور ازواج مطہرات بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ منافقین، منافقات کا پروپیگنڈا تھا، کفار و مشرکین کا پروپیگنڈا تھا، اور آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ مستشرقین کا اپنا ایک پروپیگنڈا ہے، شور شرابہ ہے۔ اس کے قطع نظر اگر قرآن کی روشنی میں اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے جو نکاح فرمائے وہ اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے آپ نے نکاح فرمائے۔ اگر آپ نے سارے نکاح آپ دیکھ لیجئے، تقریباً کوئی 7 ہجری تک یہ سب مکمل ہیں، 7 ہجری تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 3 ہجری آپ کہہ لیجئے کہ یہاں سے آپ نے سے لے کر 7 ہجری تک یہ سب کے سب نکاح مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 55 یا 60 سال کے درمیان کی عمر ہے کہ جس میں یہ سارے نکاح فرماتے ہیں۔ تو یہ مقاصد ہیں جو پیش نظر رکھے جانے چاہیے، جس کو قرآن نے بھی بیان کر دیا۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور ان میں سے جسے تو چاہے علیحدگی اختیار تو نے کی، اور جسے تو ان میں سے چاہے جن سے تو نے علیحدگی اختیار کی تھی، تو فلا جناح علیک، تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تو ان میں سے جس سے تو نے علیحدگی اختیار کی ان میں سے تو کسی کو چاہ لے، تو یہ بھی تجھ پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ بہت قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزنن، یہ غمگین نہ ہوں،
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور سب کی سب ازواج مطہرات اس پر راضی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ نے ان کو دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اس حوالے سے سارے اس اعتراض کو اور اشکالات کو دور کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیوں ہوئے اور ان کے مقاصد کیا تھے اور ان کے پیچھے ان کا پس منظر کیا تھا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے، اور ازواج مطہرات بھی اس پر راضی تھیں، اس پر راضی تھی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جاننے والا بھی ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ بردباری دکھاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو تو اللہ جانتا ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ تم سے ناراضگی کا اظہار کرے یا تمہیں سزا دے، ایسا نہیں ہے، وہ بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے نہیں حلال عورتیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی جگہ آپ کسی اور عورت کو لائیں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ وہ اس کا حسن، ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، الا ما ملکت یمینک، مگر جس کا تیرا دایاں ہاتھ مالک ہوا۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہے کہ اگر جنگی حالات ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ہنگامی حالات ہیں، ان میں اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ نکاح کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3-4 صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان میں آپ نکاح کریں۔ یعنی ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، پہلی صورت وہ میں نے بیان کر دی، حضرت صفیہ کی صورت میں، حضرت جویریہ کی صورت میں، ماریہ قبطیہ کی صورت میں، اور دوسری صورت بیان کی آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان میں میں نے بیان کیا کہ ام حبیبہ بھی آپ کی رشتہ دار تھیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا، اور اسی طرح حضرت زینب بنت جحش، حضرت زید سے جن کو طلاق ہوئی، وہ بھی آپ کے رشتہ دار تھیں۔ اور اسی طرح جس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت میمونہ کا نام آتا ہے اس میں کہ آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ 4 قسمیں جو ان سی ہیں قرآن پاک نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ آخری جو آیت یہ اب ہم نے مکمل کر لی، فرمایا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگران ہے۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگران، نگہبان، اور اس پر نگرانی کرنے والا۔ رقیب کا لفظ ہمارے ہاں شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو در حقیقت اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ النساء کے آغاز میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے، جہاں پہ اللہ نے تقویٰ کی بات کی تھی، وہاں پر رقیب کا بھی بیان کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خیال کرو، یقین رکھو اور ایمان رکھو کہ وہ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے، تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب میں آخر میں چاہوں گا کہ ازواج مطہرات کے جو نام ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں ترتیب کے ساتھ۔ ایک تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، اور پھر حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت جحش، اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ کل بنتی ہیں، ازواج مطہرات کی تعداد کل 12 بنتی ہے، اور 2 ازواج آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محسنہ اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی محسنہ، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بزنس وومن تھی۔ عرب کے معاشرے میں ان کا بڑا بزنس اور بڑا کام تھا، اور بہت ایکٹیو تھی بزنس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہی کا سامان لے کر آپ ملک شام گئے تھے، اور جہاں پہ وہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا، جو متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت سے، آپ کے معاملات سے، ڈیلنگ سے، اور اس نے پھر آ کر حضرت خدیجہ کو آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں آپ ہی کا محل تھا، بڑا ہی خوبصورت اور بہت بڑا محل جو دور سے بھی نظر آتا تھا، اور لوگ اس کو دیکھنے بھی آیا کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، صحابہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ کے جو اونٹ تھے تجارت کے لیے، وہ جب جاتے تھے تو ہم گنتے گنتے سو جاتے تھے، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو وہ ابھی جا رہے ہوتے تھے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد آپ کے اونٹوں کی تھی جو جن پر مال لادا جاتا تھا، مال بردار جو اونٹ تھے، اتنی بڑی وہ کاروبار کرنے والی خاتون تھیں حضرت خدیجہ، اور پھر سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور آخری وقت جو شیب ابی طالب میں گزرا وہ آپ جانتے ہیں، حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، وفات ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی وہیں پر ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ یعنی جس قسم پرسی میں وہ جو 2-2.5 سال 3 سال مسلمانوں کے گزرے، جس کو سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، معاشی اور معاشرتی اور سماجی مقاطعات تھا وہ، تو اس میں جو وقت گزرا اور کتنی قسم پرسی میں اور تنگ دستی میں وہ گزرا، وہ سیرت کے صفحات اس کے گواہ ہیں۔ اگر آپ سیرت کے باب میں شیب ابی طالب کو پڑھ کر دیکھیں تو حضرت خدیجہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اس وقت جو تنگ دستی تھی اس کا یہ عالم تھا کہ جو چادر بطور کفن استعمال ہوئی چھپانے کے لیے حضرت خدیجہ کو، اگر وہ چہرے پر ڈالتے تو پاؤں اس سے چھپتے نہیں تھے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر نہیں چھپتا تھا، چہرہ نہیں چھپتا تھا، یعنی چھوٹی سی چادر تھی۔ یعنی وہ ایک خاتون کہ جس کا محل تھا، کاروبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے اسلام کی خاطر یہ سب کچھ قربان کیا۔ آخری وقت یہ حضرت خدیجہ کا تھا، اس لیے آپ کو محسنہ اسلام آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سودا اور یعنی 12 آپ کی ازواج بنتی ہیں۔ ماریہ قبطیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بعد کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملک یمین کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی تھیں، ملک یمین کے تحت، اور لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں جس طرح حضرت صفیہ تھیں اور حضرت جویریہ تھیں، جس طرح ان کو نکاح میں رسول اللہ نے رکھا، اسی طرح ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں ہی رکھا تھا، یعنی یہ ملک یمین کے تحت نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ کل 2 رکوع آخری ہیں، سورۃ الاحزاب کے 2 یا 3 رکوع ہیں، آخری رکوع بالکل چھوٹا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنی اس گفتگو کو ہم مکمل کر لیں گے۔ سورۃ الاحزاب ہماری انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی، تو بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ السلام علیکم۔